امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ پوری نماز کی ہر رکعت میں قرات کریں. یہ جو حدیث ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں الفاظ ہیں اقرا بہا فی نفسک. وہ حدیث قدسی جو بیان کی تھی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقرا بہا فی نفسک، اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھو. اب حضرت ابو ہریرہ سے ہی آپ نے پوچھنا ہے کہ جی میں پڑھنا کیا ہے، اور تو نہیں کوئی اس کی تشریح کرے گا. تو جز القراء امام بخاری کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ امام کے 2 سکتے ہوتے ہیں، ایک فاتحہ سے پہلے اور ایک رکوع سے پہلے. تم ان سکتوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت سمجھو. تو حضرت ابو ہریرہ صرف یہ نہیں بتا رہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے جی کے اندر، اس کا موقع اور محل بھی بتا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو آپ بھی بلند آواز میں یا آہستہ آواز میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں. نہ، انہوں نے کہا سکتوں میں پڑھو. نمبر 1. نمبر 2، اقرا بہا فی نفسک کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے جی میں پڑھنا. اس سے یہ الفاظ نہیں ثابت ہوتے کہ سرن پڑھو، آہستہ آہستہ. نفسک یعنی اپنے جی کے اندر اندر، یعنی اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے تصور میں پڑھتے جاؤ. تو وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم فاتحہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اینڈ پہ آمین کہہ دیتے ہیں. سورہ فاتحہ کی اہمیت میں ایک حدیث بیان کروں گا، وہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں یہاں بیان کروں، اور اس سے ایک مسئلہ جو ہمارے اعمال کو بچائے گا وہ بھی میں بیان کر دوں 2-3 منٹ کے اندر. ایک بہت پیاری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاح چیپٹر میں، حدیث قدسی ہے، اور راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حدیث جو ہے وہ قابل وجد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں. اور ایک تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. کیٹاگوریکلی بتایا ہے، اس میں یہ نہیں بتایا کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، کیٹاگوریکلی ہے، کوئی استثناء نہیں. اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے جو نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی. تو وہ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہو تو تب بھی ہم فاتحہ پڑھا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حنفی ہو جاؤ یا شافعی ہو جاؤ یا مالکی ہو جاؤ. آپ نے فرمایا کہ ہاں، اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو. اقرا کا لفظ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور دل میں پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ منہ بند کر کے آہستہ آواز میں، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ اکبر کہہ کے جب نماز شروع کرتے ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تو خاموشی کا مطلب ہے کہ خاموشی کے باوجود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو. اس کا یہ مطلب ہے کہ آہستہ آواز میں. سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میں خاموش ہوتا ہوں بھائی. تو پھر آپ نے دعا ثنا تعلیم فرمائی، اللہم باعدنی، وہ والی دعا، اور سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک. تو اس میں الفاظ ہے کہ آپ جب خاموش ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا پڑھتے تھے. تو سیدنا ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے، یہ کسی بزرگ کا فتویٰ نہیں ہے، صحابی رسول کا فتویٰ ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں جن لوگوں نے یہ بکواس کیا کہ وہ غیر فقیہ صحابی تھے، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے مومن ہی محبت رکھے گا. وہ منافق ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ کو کہتے ہیں غیر فقیہ تھے، اپنے مولوی کو کہتے ہیں فقیہ تھا بہت بڑا، اور سیدنا ابو ہریرہ کو کہتے ہیں غیر فقیہ تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے ایمان کی فکر کریں. تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ امام کے پیچھے بھی ہوتے ہو، اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں یہ پڑھ لیا کرو. کیوں؟ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے، نماز کو. اور آگے بتایا نماز سے مراد ہی فاتحہ ہے، فاتحہ پوری نماز ہے.
یہاں فرمایا نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے. اور پھر آگے سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفات کا اقرار کیا, میری رحمت کا بیان کیا. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہوں قیامت کے دن کا مالک. اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے, پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا. اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, جب وہ یہ کہتا ہے تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کی دلیل میں یہ بات لا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے فاتحہ نہیں پڑھو گے, دعائیں نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جواب کیسے دے گا, چاہے امام کے پیچھے ہو. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی, چاہے جہری نمازیں ہو یا سری نمازیں, چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو, ہر حال میں فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. کیٹاگوریکلی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اس کے جو فقہی مسائل ہیں میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا, میں نے اشارتاً ایک بات کر دی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہم نے جو ہے وہ 7:30 بجے رکھا ہوا ہے, تو کوشش کریں کہ یہاں پڑھیں نماز, نہیں تو پڑھ کے فوراً آ جایا کریں یہاں پر. ہم کوشش کیا کریں گے کہ 7:30 ہے تو 8 بجے پھر یہ 10 شروع ہو جائے گا, 8 سے 9 درس ہوگا. آج بھی یہ 1 گھنٹہ 5 منٹ ہوا ہے, 5 منٹ صرف اوپر ہوئے. میں نے پلان کیا تھا کہ 1 گھنٹے کے ہمارے آئیکنز یہ بنتے چلے جائیں گے, تو یہ پورے قرآن کی تفسیر ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی, اس انداز میں کہ ہم اگر کسی کو دعوت دینا چاہیں تو اس کو سنیں, تو ہم کسی تک احسن طریقے سے یہ دعوت پہنچا سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.